بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس نمبر 69. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 22، فقہ کی دوسری تعریف، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ کی تشریح، حصہ 100. توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریفات ذکر کی گئی ہے. اس سے پہلے اصل کی تعریف گزر چکی، اور پھر فقہ کی 3 تعریفات ہیں. اس میں سے پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا کے بارے میں تفصیل گزر چکی. اس کے بعد پھر فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس کی تفصیل شروع ہے. اس بارے میں کچھ تفصیلات تو پچھلے 2 سبقوں میں گزر چکی. آج کے سبق میں اس سے متعلق دیگر باتیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی تھی ان میں سے کچھ پچھلے سبق میں بیان کر دی. ایک تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ جو تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، یہ شوافی کی تعریف ہے. اور پھر انہوں نے ان میں سے جو جتنے بھی قیودات ہیں 5 قیودات، ان میں سے ہر ایک کی وجہ ذکر کر دی کہ احکام سے غیر حکم نکل گیا، شرعی سے وہ احکام نکل گئے جو شرعی نہیں ہے، عملیہ سے وہ شرعی احکام نکل گئے جو عامل سے تعلق نہیں رکھتے، من ادلتها سے وہ احکامات نکل گئے جو ادلہ سے مستنبط نہیں ہے، اور تفصیلیہ سے وہ احکامات نکل گئے جو ادلہ تفصیلیہ سے ماخوذ نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ بتایا تھا کہ حکم، اس میں جو حکم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کون سا مراد لے سکتے ہیں. تو ایک تو حکم کا معنی اسناد و امر الی آخرہ، اور ایک حکم کی اصطلاحی تعریف. تو مصنف نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو دونوں کو ممکن قرار دیا تھا کہ یہ دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں. البتہ اگر حکم سے مراد اسناد حکم شرعی ہو تو پھر آگے شریعہ اور عملیہ میں تعویل کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، والمصنف جوز ان يراد بالحكم ها هنا مصطلح الاصول فاحتاج الى تكلف في تبيين فوائد القيود وتعسف في تقدير مراد القوم، فذهب الى ان المراد بالشرعي ما يتوقف على الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع، والاحكام منها ما هو خطاب بما يتوقف على الشرع كوجوب الصلاة والصوم، ومنها ما هو خطاب بما لا يتوقف عليه كوجوب الإيمان بالله تعالى ووجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثبوت الشرع موقوف على الإيمان بوجود الباري تعالى وعلمه وقدرته وكلامه، وعلى التصديق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة معجزاته. فلو توقف شيء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدور، فالتقييد بالشرعية يخرج هذه الأحكام لأنها ليست شرعية بمعنى التوقف على الشرع. فرماتے ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی مصنف نے یہ ممکن قرار دیا کہ مراد یہاں حکم سے مصطلح الحصول بھی ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو تکلف کی ضرورت پڑی قیود کے فوائد کی وضاحت میں، اور قوم یعنی علماء اصول کے مراد کی تقریر میں تعسف اور تکلف کی ضرورت پڑی. چنانچہ مصنف اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مراد شرعی سے وہ ہوگا جو ما یتوقف علی الشرع ہو، اور ان کا ادراک نہ ہو سکتا ہو جب تک کہ شریعت کا خطاب موجود نہ ہو. اور احکام میں سے بعض وہ ہے جو خطاب ما یتوقف علی الشرع ہوتے ہیں، جو شریعت پر موقوف ہوتے ہیں، اس کا خطاب ہوتا ہے، جیسے وجوب صلاۃ، وجوب صوم. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خطاب ما لا یتوقف علی الشرع ہوتے ہیں، جیسے وجوب ایمان باللہ تعالی اور وجوب تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ شرع کا ثبوت ان ایمان بوجود باری تعالی پر موقوف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق پر، ان کے معجزات کے دلالت کے بعد. بس اگر ان احکام میں سے کوئی چیز موقوف ہو شرع پر تو دور لازم آ جائے گا. بس شریعہ کے ساتھ مقید کرنا، اس سے یہ احکامات نکل جائیں گے، کیونکہ وہ شریعہ نہیں ہے، اور شریعہ کا معنی جو شریعت پر موقوف ہے وہ نہیں ہے. اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، اس میں حکم سے آپ
حکم شرعی بھی مراد لے سکتے ہیں اور اسناد و امر الی آخر بھی مراد لے سکتے ہیں. اور چونکہ پھر اگر حکم سے مراد حکم شرعی مراد ہو پھر تو شریعہ و عملیہ کا تکرار آئے گا. تو پھر فرماتے فالحکم بہذا تفسیر قسمان، ہم یہاں شریعہ کا دوسرا معنی مراد لیں گے اور وہ یہ ہے کہ جو شریعت پر موقوف ہے، اور غیر شرعی وہ ہے جو شریعت پر موقوف نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں واقعی مسائل میں سے بعض ایسے مسائل ہیں جو شریعت پر موقوف نہیں ہے، جیسے وجوب ایمان ہے، وجوب تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شریعت پر موقوف نہیں بلکہ شریعت اس پر موقوف ہے، اور حالانکہ یہ حکم شرعی ہے. تو لہٰذا ہم شریعہ کا یہ معنی بیان کریں گے. لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکلفات ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس اعتراض سے بچیں اور ہم حکم سے یہاں اسناد و امر الی آخر مراد لیں، اور پھر اشریعہ اور عملیہ کا تکرار لازم نہیں آئے گا. فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ بات جائز قرار دی کہ حکم سے آپ مصطلح الاصول بھی مراد لے سکتے ہیں، اس وجہ سے ان کو تکلفات اور تعسفات کی ضرورت پڑی، اور اس طرف گئے کہ شرع سے مراد ما یتوقف علی الشرع ہوگا اور ما لا یدرک لولا خطاب الشارع. تو بہرحال شریعہ کے بھی چند معانی یہاں بیان ہو گئے. ایک شریعہ کا معنی ہوگا ما ثبت بالشرع، اور ایک شریعہ کا معنی ہے ما یتوقف علی الشرع، اور ایک ما لا یتوقف علی الشرع. اور ما یتوقف علی الشرع اس کو آپ اس انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں ما لا یدرک لولا خطاب الشارع، کہ ان مسائل کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ شریعت کا حکم نہ ہو. مثلا نماز ہے، نماز آپ اپنے ذہن کی بنیاد پر فیصلہ اس کا نہیں کر سکتے، کتنی رکعتیں ہو، اتنی چیزیں ہو اس میں، یہ جب تک کہ شریعت کا خطاب نہیں تھا آپ اپنے ذہن سے یہ طے نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بیان کر دیا کہ احکام پھر ما ہوا خطاب بما یتوقف علی الشرع، اور بعض ایسے ہیں جو بما لا یتوقف علی الشرع، اس کی مثالیں بھی بیان کر دی. اور یہ شریعت پر یہ مسائل اس وجہ سے موقوف نہیں ہے کیونکہ شریعت خود اس پر موقوف ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ثابت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہم قرآن مجید سے ثابت نہیں کریں گے، اگرچہ قرآن مجید سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جو بندہ نیا مسلمان ہوتا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم کو ثابت کرنی پڑے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے معجزات کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے. تو بہرحال یہ باتیں تو ہے، یعنی دو قسم کے مسائل، بعض ایسے ہے کہ جو شریعت پر موقوف ہے، بعض شریعت پر موقوف نہیں ہے. تو یہ ثابت ہو، جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر شریعہ سے ہم یہ معنی لے لیں گے، اور اس قسم کے احکام وہ فقہ سے نکالنا لازمی ہے کیونکہ یہ علم کلام کے مسائل ہیں. اور اس طرح یعنی واقعی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جو تشریح کی ہے وہ تشریح پر درست ہے، لیکن بہرحال اس میں تکلف سے کام لینا پڑے گا. اور پہلے تشریح کے مطابق کہ اگر ہم حکم سے مراد اسناد و امر الی آخر لے لیں تو اس میں بہت جو تشریح ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ الْخِطَابُ بِمَا يُتَوَقَّفُ وَلَا يُتَوَقَّفُ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُفَسَّرَ بِالْخِطَابِ قَدِيمٌ عِنْدَهُمْ فَكَيْفَ يُتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ. یہ علامہ صدر تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ لفظ استعمال کیا، یا الخطاب بما یتوقف علی الشرع یا الخطاب بما لا یتوقف علی الشرع. خطاب ایسی چیز کا جو چیز موقوف ہو شریعت پر، اور خطاب ایسی چیز کی جو شریعت پر موقوف نہ ہو، کیونکہ وہ حکم جو خطاب کے ساتھ جس کی تفسیر بیان کی گئی ہے تو یہ تو علماء کرام کے نزدیک قدیم ہے، تو وہ کیسے شریعت پر موقوف ہوگا. تو بہرحال یہ ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ یہ ہے کہ بار بار ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو شریعت پر موقوف ہوتے ہیں، اور بعض ایسے احکامات جو شریعت پر موقوف نہیں ہوتے. اب نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب پر موقوف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی شریعت پر موقوف ہے. تو یہ لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ازلی ہے، وہ اس چیز پر موقوف نہیں ہے، ہمارا جو علم ہے وہ اس پر موقوف ہے. تو اس کا جواب یہی دیا ہے کہ ہم نے جو لفظ استعمال کیا ہے خطاب ما یتوقف علی الشرع، تو یہ اسی وجہ سے استعمال کیا. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ تو قدیم ہے، وہ ان چیزوں پر موقوف نہیں ہے. ایک فائدے کی بات بتائی. آگے فرماتے وَلِقَائِلِنَا يَمْنَعَ تَوَقُّفَ الشَّرْعِ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِالشَّرْعِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَرِيعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وتوقف تصدیق بثبوت شرع النبی علیہ الصلاۃ والسلام عن الایمان باللہ تعالی وصفاته ولا تصدیق بنبوۃ النبی علیہ الصلاۃ والسلام ودلالت معجزاته لا يقتضي توقفه على وجوب الإيمان والتصديق ولا على العلم بوجوبهما غايته أنه يتوقف على نفس الإيمان والتصديق وهو غير مفيد ولا مناف لتوقف وجوب الإيمان ونحوه على الشرع كما هو المذهب عندهم من ألا وجوب إلا بالسمع. فرماتے ہیں کہ ایک کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ شریعت موقوف ہے وجوب ایمان پر اور اسی طرح کی چیزوں پر، چاہے شرع سے خطاب اللہ مراد لیا جائے یا شریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا جائے، اور اس طرح یہ بھی نہیں مانتا ہوں توقف و تصدیق ثبوت شرع نبی علیہ السلام علی الایمان باللہ تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرع کے ثبوت کی تصدیق موقوف ہے ایمان باللہ پر اور صفات پر، اور اسی طرح تصدیق بنبوت النبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور دلالت معجزات پر. اس پر موقوف ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ یہ وجوب ایمان پر موقوف ہے اور وجوب تصدیق پر موقوف ہے، اور نہ ان کے وجوب کے علم پر موقوف ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ نفس ایمان پر نفس تصدیق پر موقوف ہے، اور یہ مفید نہیں ہے اور نہ منافی ہے، کیونکہ وجوب ایمان اور اس کے علاوہ جو وہ شرع پر موقوف ہے، یہ جیسے کہ علماء کرام کا مسلک ہے کہ وجوب نہیں ہوتا مگر سما کے ساتھ. اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ ایک سوال بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر حکم کا یہ معنی مراد لے لیں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین، تو آگے پھر ہم شریعہ کا یہ معنی مراد لیں گے کہ شریعہ سے مراد وہ ہے کہ جو شریعت پر موقوف ہو، اور پھر احکام کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جو شریعت پر موقوف نہیں جیسے وجوب ایمان باللہ تعالیٰ، وجوب تصدیق نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور بعض وہ ہے جو شریعت پر موقوف نہیں ہے، تو جیسے وجوب ایمان باللہ تعالیٰ یہ شریعت پر موقوف نہیں ہے، اور جو شریعت پر موقوف ہے وہ جیسے نماز وغیرہ ہے. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ شریعت موقوف ہے وجوب ایمان باللہ تعالیٰ پر. اوپر مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ وجوب ایمان یہ شریعت پر موقوف نہیں ہے کیونکہ شریعت اس پر موقوف ہے، یعنی شریعت وجوب ایمان پر موقوف ہے. تو تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ شریعت وجوب ایمان پر موقوف ہے، مطلب شریعت جب وجوب ایمان پر موقوف نہیں ہے تو دور لازم نہیں آئے گا. تو وہ اس طرح کے جب ہم وجوب ایمان کو شریعت پر موقوف کریں گے تو کوئی ہم سے یہ کہے گے کہ شریعت خود وجوب ایمان پر موقوف ہے تو یہ دور پھر لازم آئے گا. تو یہاں تو دور لازم نہیں آتا کیونکہ شرع وجوب ایمان پر موقوف نہیں ہے، اور شرع وجوب ایمان پر اس وجہ سے موقوف نہیں ہے کہ وجوب ایمان زیادہ سے زیادہ ثبوت ایمان پر موقوف ہے یا ایمان پر موقوف ہے، ایمان باللہ تعالیٰ پر موقوف ہے، اور ایمان باللہ تعالیٰ پر موقوف اگر ہو تو پھر یہاں دور لازم نہیں آئے گا کیونکہ وجوب ایمان اور ایمان اس میں فرق ہے. تو آپ کے ذہن میں ہو ایک ہے ایمان اور ایک ہے وجوب ایمان. ایمان تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور ایک ہے وجوب ایمان کہ ایمان واجب ہے. تو ایمان کا واجب ہونا یہ ایک حکم ہے اور یہ ایک شرعی حکم ہے، یہ تو ہم شریعت کے ذریعے سے ہی ثابت کریں گے. اور یہ یہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ بتایا ہے کہ یہ علماء کرام کا اصول ہے کہ لا وجوب الا بالسمع، کہ وجوب صرف سمع کے ذریعے سے ہی ثابت ہوگا، یعنی شریعت کے ذریعے سے ثابت ہوگا، وہ عقل کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکتا. تو مصنف نے یہ جو وجوب ایمان کی مثال دی ہے کہ جو شریعت پر موقوف نہیں ہے جیسی وجوب ایمان یہ شریعت پر موقوف نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ وجوب ایمان تو شریعت پر موقوف ہے. زیادہ سے زیادہ یہاں مثال یہ بن سکتی ہے کہ ایمان باللہ تعالی، تو واقعی یعنی ایمان باللہ تعالی یہ اس پر موقوف نہیں ہے، شریعت پر موقوف نہیں ہے بلکہ شریعت اس پر موقوف ہے. تو بہرحال علامہ تفتازانی نے مطلب فرماتے کہ کوئی شخص یہاں یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ شریعت موقوف وجوب ایمان پر برابر ہے کہ یہاں شریعت سے مراد خطاب اللہ ہو یا شریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تصدیق بثبوت شرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقوف ہے ایمان باللہ تعالیٰ پر، صفات باری تعالیٰ پر،
اس طرح تصدیق بھی نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کے معجزات کی دلالت پر، تو یہ تقاضا نہیں کرتا کہ یہ وجوب ایمان اور وجوب تصدیق پر بھی موقوف ہو، اور نہ ان کے وجوب کے علم پر بھی موقوف ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس ایمان پر موقوف ہے، نفس تصدیق پر موقوف ہے، اور وہ یہاں نہ مفید ہے اور نہ منافی ہے۔ یہاں تو ہمیں دور ثابت کرنا ہے کہ وہ احکامات جو شریعت پر موقوف ہے اور وہ احکامات جو شریعت پر موقوف نہیں ہے۔ لتوقف، کیونکہ وجوب ایمان وغیرہ یہ بھی شریعت پر موقوف ہے، اور یہ علماء کرام کا مذہب ہے کہ وجوب نہیں ہے مگر سما کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ واقعی یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف سے بہت باریک نقطہ ہے، اور اوپر اب اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے کیا دیں گے؟ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے علماء کرام نے یہ جواب دی ہے کہ یہاں وجوب ایمان باللہ تعالیٰ، وجوب تصدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی مثالیں گویا یہاں سے ہم یعنی ایمان باللہ تعالیٰ مراد لے لیں گے اور تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے لیں گے۔ وجوب ایمان باللہ تعالیٰ، وجوب تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود ان مسائل میں سے شمار ہو جائیں گے جو شریعت پر موقوف ہے۔ تو یہاں وجوب ایمان باللہ تعالیٰ، وجوب تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود ما یتوقف علی الشرع کی مثالیں ہو جائے گی، اور باقی ما لا یتوقف علی الشرع کی مثال ایمان باللہ تعالیٰ، جیسے خود ہی یہاں تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ نفس ایمان اور نفس تصدیق پر موقوف ہے، تو گویا نفس ایمان اور نفس تصدیق یہ ہم اس میں سے شمار کر لیں گے ما یتوقف علی الشرع میں سے۔ لیکن اس جواب میں بھی اگر دیکھ لیا جائے تو یہ یعنی تکلف سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آگے جا کے خود مصنف فرماتے کہ وجوب ایمان باللہ تعالیٰ، وجوب تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ما لا یتوقف الشرع میں وہ شمار کرتے ہیں۔ تو وہی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی بات کہ مصنف نے یہ جو تکلف کیا ہے وہ یہ تکلف سب اس وجہ سے کیا ہے کہ مصنف نے یہاں حکم کی تعریف میں فقہ کی تعریف حکم کا معنی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین لیا ہے، اس لیے اس کو حل کرنے کے لیے وہ تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پر اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس تعریف کو درست بنانے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ تعریف فقہ کی درست نہیں ہے، اس لیے وہ تو ایک اور تعریف کر رہے ہیں آگے جا کر۔ تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے اس کی کو یعنی اس تعریف کو مکمل کرنے اور اس کے جو فوائد بیان کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس تعریف پر اس کے بعد بھی کوئی اعتراض ہو تو یہ در حقیقت اس تعریف پر اعتراض ہوتا ہے۔